بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، مروان بن حکم کون تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر اور اس پر لعنت کیوں فرمائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اور اس کے باپ کو مدینہ سے کیوں نکال دیا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ سے نکال دیا تھا تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس آنے کی اجازت کیوں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان بن حکم پر اور اس کے باپ پر لعنت کس وجہ سے فرمائی تھی۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کا جواب صحیح مستند احادیث اور روایات کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ساتھیوں، حکم بن ابی عاص بنو امیہ سے تھا اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا۔ حکم بن عاص پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت فرمانے کی وجوہات یہ تھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں جھانکتا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تخلیہ کی حالت میں ہوتے تو یہ اندر جھانکنے کی کوشش کرتا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کی نقلیں اتارتا ہوا آپ کی طرح چلنے کی مزاحیہ کوشش کرتا ہوا پایا گیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کی ہونے والی عسکری اور غیر عسکری میٹنگ میں ہونے والے اہم نکتوں کو یہ نوٹ کرتا اور منافقین تک پہنچاتا کر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ اور فتنے ڈلوانے کی کوششیں کرتا رہتا۔ اس کی اس طرح کی سازشوں اور شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکم بن عاص پر اور اس کی اولاد پر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مدینہ سے نکال دیا۔ محترم ساتھیوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ مروان بن حکم جو کہ حکم بن ابی کا بیٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر براہ راست لعنت نہیں فرمائی، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی تو اس وقت یہ 8 یا 10 سال کا بچہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کی اولاد پر بھی لعنت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے زمرے میں مروان بن حکم بھی آتا ہے۔ محترم ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ منورہ واپس کیوں بلایا۔ محترم ساتھیوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حکم بن ابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا اور آپ کے دور خلافت میں یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ واپس بلا لیا اور ان کو اپنا منشی اور نائب مقرر کر دیا اور اپنی مہر بھی انہی کے سپرد کر دی، یعنی اپنی حکومت کے بہت سے اہم امور میں ان کو اپنے شامل حال رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتماعی خطا کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حکم بن ابی اور مروان بن حکم ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا باعث بنے۔ یہاں پر کچھ ضعیف روایتوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی نے اس کو اس لیے مدینہ واپس بلایا تھا کہ سیدنا عثمان غنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، لیکن خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے سیدنا عثمان غنی کے کہنے پر اس کو مدینہ نہ بلایا۔ لیکن یہ بات عقل اور فہم سے باہر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عثمان غنی نے اجازت لے لی تھی تو پھر دونوں خلفائے راشدین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے باوجود ان کو مدینہ آنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ لیکن ان احادیث کے راوی ضعیف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے باوجود خلفائے راشدین اور ان کو مدینہ آنے سے منع کر دیا۔ ایک دفعہ مصر سے مسلمانوں کا ایک وفد
سیدنا عثمان غنی سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ تشریف لایا اور انہوں نے مصر کے اس وقت کے گورنر کے بارے میں کچھ شکایت کی اور عرض کی کہ آپ مصر کے گورنر کو بدل دیجئے۔ مروان بن حکم نے ایک تحریر لکھی اور مصر کے گورنر کو اس وفد کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس تحریر کے نیچے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگا دی، جس سے یہ گمان ہو کہ یہ تحریر حضرت عثمان غنی کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا، واللہ میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب چونکہ سیدنا عثمان غنی بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، چنانچہ آپ نے مروان کی اس حماقت اور غلطی کو بھی معاف کر دیا، اور یہی سے پھر فتنوں اور فساد کو ایسی ہوا ملی کہ جس کے نتائج سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی صورت میں ہی برآمد ہوئے۔ حکم نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی۔ جب آپ کے خلاف فسادیوں نے شور پیدا کیا تو حاکم مصر کے نام منسوب خط وغیرہ کی جلسازی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد کی جاتی۔ شہادت عثمان کے بعد مدینہ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اس کے ہاتھوں ہوئی، جو اس کی فوج کے سربراہ تھے۔ امیر معاویہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسے مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یزید کی موت کے وقت یہ مدینہ ہی میں مقیم تھا۔ جبران ابن مطعم سے روایت ہے کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ادھر سے حکم مروان کا باپ گزرا۔ اسے دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سلب میں جو بچہ ہے، اس سے میری امت عذاب اور پریشانی میں مبتلا ہوگی۔ اس روایت کے بارے ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت منکر ہے۔ ابن زبیر محاصرہ مکہ کے بعد حسنین بن عمر کی تجویز اور مشورہ کو رد کر کے پہلی سیاسی غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے مروان بن حکم کو مدینہ سے شام دھکیل کر دوسری بار پھر یہی غلطی کی اور یہی غلطی ان کی ناکامی کا باعث بنی۔ جب یزید کی وفات کی خبر مدینہ پہنچی تو حاکم مدینہ مروان بن حکم کی ہمت دیگر امویوں افراد کی طرح اس حد تک پست ہو چکی تھی کہ اس نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کا بیٹا عبد الملک بھی بیماری کی حالت میں مدینہ میں موجود تھا۔ ابن زبیر نے بنو امیہ کے مظالم کے خلاف اپنی آتش انتقام اور نفرت کی رد میں بہہ کر مروان اور دیگر امویوں کو فوراً اسی حالت میں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً مروان نے عبد الملک کے ساتھ سفر شام کیا۔ بعد میں ابن زبیر نے اپنی غلطی محسوس کرتے ہوئے انہیں پکڑنے کے لیے آدمی روانہ کیے، لیکن اب سب کچھ بے سود تھا، وہ لوگ تلاش کے باوجود نہ مل سکے۔ جب مروان شام پہنچا تو اموی اس وقت خوف اور پریشانی کے عالم میں باہم اختلافات کا شکار تھے۔ معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری کے بعد خلافت کے لیے دو نام سامنے تھے، خالد بن یزید اور عمر بن سعد بن العاص۔ خالد کے ساتھ قبیلہ کلب کی ہمدردیاں تھیں اور قبیلہ قیس ابن زبیر کی حمایت میں تھا، اور کچھ دیگر اراکین عمر بن سعید کے ساتھ تھے۔ مروان کے دم عشق آ جانے سے بنو کلب کے بہت سے افراد اس کی حمایت پر اتر آئے۔ مروان اس صورت حال سے سخت پریشان تھا اور چاہتا تھا کہ ابن زبیر کی اطاعت کرے، لیکن عین اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد نے پہنچ کر تمام نقشہ بدل دیا۔ اس نے مروان کو قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ مروان کو ابن زیاد کے مشورے سے حوصلہ ہوا اور ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالآخر مقام جابیہ میں بنو امیہ کے حامی جمع ہوئے تاکہ کوئی متفقہ لائحہ عمل تیار کیا جا سکے۔ وہاں تمام بڑے بڑے اموی سردار و عمائدین حکومت جمع تھے، چنانچہ بحث و
تمہیز کے بعد فیصلہ ہوا کہ مروان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے اور خالد بن یزید اور عمر بن سعد کو علی الترتیب ولی عہد مقرر کر دیا جائے۔ وہیں مروان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی گئی اور اسے 64 ہجری میں خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ مروان نے رمضان 65 اور 63 سال کی عمر میں وفات پائی کہ عام خیال کے مطابق مروان کی وفات اس کی بیوی ام خالد کے ہاتھوں ہوئی، اگرچہ مقام جابیہ پر مروان کے خلافت کے ساتھ ساتھ خالد بن یزید اور عمر بن سعد کی تقرری بطور جانشین کی توثیق کی گئی تھی، مگر مروان کی یہ خواہش تھی کہ اس کی اپنی اولاد ہی اس کی وارث ہو۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے خالد کی بیوہ ماں کے ساتھ شادی کر لی، جس کا تعلق بنو کلب سے تھا۔ مقصد اس طرح بنو کلب کی ہمدردیاں حاصل کرنا تھا۔ اس کے علاوہ انعام و اکرام دے کر اس نے بالآخر خالد اور عمر بن سعید کی تقرری منسوخ کر دی اور اعلانیہ عبد الملک اور عبد العزیز کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ مروان نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ خالد کو ذلیل کرنے کے لیے خالد اور اس کی ماں کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے، جن کی شکایت خالد نے ماں سے کی۔ چنانچہ اس نے مروان کو زہر دے کر یا گلا گھونٹ کر مروا دیا۔ مروان نے اموی اقتدار کو از سر نو قائم کیا تھا، ورنہ اموی حکومت کا خاتمہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کا ایک بیٹا اور 4 پوتے خلیفہ یا بادشاہ بنے۔ مروان اور اس کے باپ حکم بن ابی العاص پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جب مروان پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ بنی امیہ کو قریش کے سرداروں کو راز بتانے کے جرم میں اور محفلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارنے کے جرم پر رسول اللہ نے حکم بن ابی العاص اور اس کے بیٹے مروان کو مدینہ سے نکال دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ مدینہ سے باہر ہی رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خلافت میں رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے باپ بیٹے کو واپس مدینہ بلایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کے بیٹے مروان کو اپنا سیکرٹری مقرر کیا تھا۔ حضرت عثمان کو اس پر بے حد اعتماد تھا، اس لیے مہر خلافت بھی اس کے سپرد کر رکھی تھی اور فدق بھی مروان کو دیا۔ زمانے کے ستم ظریفی دیکھے یہی مروان بعد میں حضرت زہر اسلام اللہ علیہ کی جاگیر فدق کا یہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے باغ فدق کا مالک بنا۔ صفین میں علی علیہ السلام کے خلاف لڑا۔ معاویہ نے مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ میں نے حسن و حسین علیہ السلام مروان کے پاس تھے کہ ایک دوسرے کو سب شتم کر رہے تھے۔ حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو کچھ کہنے سے مانع ہو رہے تھے، لیکن مروان نے کہا اہل بیت سب کے سب نعوذ باللہ ملعون اور لعنتی ہیں۔ امام حسن علیہ السلام غضبناک ہو کر فرماتے ہیں کیا اہل بیت سلام اللہ علیہ ملعون ہیں؟ اللہ کی قسم، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تجھ پر لعنت کی ہے، اس زمانہ میں جب تو اپنے باپ کی سلب میں تھا۔ معاویہ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تو اس نے حضرت پر مدینہ کی مسجدوں میں ممبروں پر کھڑے ہو کر حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینہ کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واعظ نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کا حکم دیتے، اگرچہ جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو وہ حکم دیتے، اس کے بعد شہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ برابر اسی سنت پر قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان لعنتی ملعون جو مدینہ کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ ہم جب
عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلط کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا، اور لیکن وہ جھٹک کر اوپر چڑھ گیا اور نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بدل دیا۔ مروان نے کہا کہ اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ ابو سعید نے کہا کہ باخدا میں جس زمانہ کو جانتا ہوں اس زمانہ سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا کہ ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد کے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب شتم کرواتے تھے، اور اگر لوگ نماز پڑھ کر وہاں سے چلے جاتے تو سب شتم کروانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نماز سے پہلے ہی خطبہ اور وعظ کروانا شروع کر دیا، خطبے کی آڑ میں مولا علی پر سب شتم کروائی جا سکے۔ یا اللہ معاف فرما، بھائی جان غلطی ہوگی تو معاف کرنا۔ یہ مالعون مروان، اللہ اس پہ لعنت کرے، آمین یا رب العالمین۔